برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے جنہوں نے زمین و آسمان، چاند و سورج و ستارے، سارے دنیا کو منتخب کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی احسان کرم ہے کہ ہم لوگوں کو آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا ہے۔ سبھی لوگوں نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ، ہم لوگوں کو آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بنا کر بھیجنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی منتخب اور وہی احسان کرم ہوا کہ جس کو جن نبی کی امت بنانے کا تھا، مالک کائنات نے وہی بنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم الگ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم الگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم الگ تھے۔ آخر میں جو ہے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت جو ہے ہم ہی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں جو ہے کم و بیش بہت جگہ میں بتائے ہوئے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور مال کی زکوٰۃ دو۔ نماز کو قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احسانات ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی شکریہ ادا کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز کو کیسے اپنے دلوں کے اندر لائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں تک کیسی پہنچا سکے۔ اس لیے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجے ہیں زمین کے اندر۔ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، منتخب کیے، تو فرشتہ نے پوچھا، یہاں تک کہ جبریل امین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ہے کتنی عمر ہے؟ تو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے سوال کیے کہ آپ نے جو ہے آسمان میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اس ستارے کو جو ہے آپ نے کتنے مرتبہ دیکھے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ وہ ستارے کو میں نے 70 بار دیکھا۔
تو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی ستارہ میں تھا، زمین و آسمان کو جب قائم نہیں کیا تھا تب جو ہے میرے کو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کہنے کی افسوس یہی ہے کہ جب پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم نہیں کیا تھا تو آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تھا۔ اسی لیے ہم لوگ جو ہے آمنہ کے دلارا اور حضرت عبداللہ جو ہے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو دنیا کی رنگ بدل گئی، اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے اور آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنم دیا، یعنی دنیا کے اندر جب آئے تو تمام گھر جو ہے خوشبو سے مہک گئی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اے آمنہ، اس گھر میں ایسے خوشبو کیا آئی؟ تو آمنہ نے فرمائی کہ اے میرے دادا جان، یعنی حضرت عبد المطلب کے خطاب کرتے ہوئے فرمائے کہ میں جو ہے سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے یعنی آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایسے خوشبو کہاں سے آئے۔ تو فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو فرمایا، جاؤ آمنہ کے گھر میں جاؤ، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تمام دنیا کی نظام بدل گئی۔ اس سے پہلے تو بہت سارے نبی آئے، اس سے پہلے تو بہت سارے انبیاء آئے، اس سے پہلے تو بہت سارے یعنی پیغمبر آئے، تو جتنی دنیا کے اندر نظام بدلنے کا تھا وہ بدل گیا، اور آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب دنیا کا نظام الگ ہوا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی نبیوں نے، سبھی انبیاؤں نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی خوبی ہیں تو ہم لوگوں کو آخری نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو میرے بھائیوں، سب کو نصیب سب چیزوں کی نہیں ہوتی، اللہ جس کو منتخب کرتا ہے وہی منتخب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا اور فرمایا تھا، اے اللہ، تو اگر آخری نبی اگر پیدا فرمائے گا تو ہمارے قوم میں فرمانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زمانے میں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہم لوگوں کی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر
ہم ماں باپ سے زیادہ اگر محبت نہیں کریں گے تو ہم کو یہ امت کہلانے کی حق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، دنیا تو فنا ہونے والی ہے لیکن آخرت فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ اس زمانے میں جو ہے کوئی نبی ساتھ نہیں دیں گے جب تک کہ آخری نبی، آخری پیغمبر تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ دعا نہیں فرمائیں گے تب تک کہ کسی امت کی معافی نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہم لوگ جائیں گے اور کہیں گے اے باپ آدم، آپ جو ہیں سب سے پہلے دنیا میں آنے والے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ جو ہے ہم لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ ہمارے سے ایسے نہیں ہوئے گا کیونکہ ہم نے بھی غلطی کی ہے، جاؤ جاؤ تم لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ جاؤ ہمارے سے بھی نہیں ہوئیں گے، تم لوگ ایک کام کرو، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ ہمارے سے نہیں ہوئے گا، جاؤ جاؤ تم لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام امتیں جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہمارے سے یہ نہیں ہوئے گا، جاؤ جاؤ تم لوگ کیا کرو، آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ ہمارے سے بھی نہیں ہوئے گا، اس لیے کہ آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ دعا نہیں فرمائیں گے تو گناہ معاف نہیں ہوئے گا۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بارگاہ الہی میں اپنے سر رکھ دیں گے اور فرمائیں گے اے میرے اللہ، اے اللہ تو ہماری امتوں کی جو ہے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے دربار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر رکھتے ہوئے دعا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقا راسہ، اے میرے محمد، اے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے اور اے میرے محبوب آپ کیا فرماتے ہیں فرمائیے۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا حبل امتی، یا حبل امتی، یا حبل امتی، اے اللہ ہماری امتوں کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب تم کو آخری نبی بنایا، میں تمہاری امتوں کو جو معاف کر دیتا ہوں، تو جو ہے جو نیک رہیں گے دنیا کے اندر، جو نماز کو قائم کیا ہے اور مال کی زکوٰۃ کو ادا کی ہے، جاؤ میں ان کو جو ہے معاف کر دیتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایسے ہو گئے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے آئے ہوئے تو ہیں، اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اے اللہ تیری حکم کو مانوں گا اور تیرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز کو کریں گے،
جس طریقے سے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں اسی طریقے سے چلیں گے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ صحیح طریقے سے اپنی جو ہے نماز کو ادا نہیں کر پاتے۔ تو کل قیامت کے دن جب قیامت کے دن آئے گا، سورج جو ہے اپنے سر کے اوپر ہوئیں گے، اب تمام بدن سے جو ہے یعنی پسینے سے سرابور ہو جائیں گے، تو ہم لوگ پریشان ہو کے کہیں گے کہ اے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تم لوگ جو ہے ہمارے اطاعت نہیں کیے تھے، اللہ کی احکام کو نہیں مانے تھے، تو ہم لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کو نہ مانیں، اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی چیز پر نہ چلے، تو ہم لوگوں کے لیے جلیل و خوار ہونے والا ہے۔ قرآن میں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امی و صاحبتی و بنی لکل امرئ یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اس دن ایسے ہوئیں گے کہ اپنے باپ جو ہے باپ نہیں ہوئیں گے، اپنی ماں جو ہے ماں نہیں ہوئیں گے، اپنی بھائی جو ہے بھائی نہیں ہوئیں گے، اپنی بہن جو ہے بہن نہیں ہوئیں گے، یہاں تک کہ اپنی جو زوجہ ہے، یہاں تک کہ یعنی ہم جس کو جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، تمام چیزیں لا کے دیتے تھے، یعنی اپنی گھر کی عورتیں، بیوی بال بچے جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے، تو کس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے آخرات میں ہماری بھلائی ہونے والے ہیں۔ آج ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی اپنے بیوی بال بچوں کے لیے کر رہے ہیں، حلال و حرام نہیں پہچان رہے ہیں، ہم لوگ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو کیسے معاف فرمائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر اگر نماز کو قائم نہیں کیے، ہم بدن کی زکوٰۃ کو نہیں دیتے، حلال حرام کو نہیں سمجھتے، تو کل ہم لوگوں کے لیے جو ہے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا کن فیکون، یعنی دنیا جو ہے فنا ہونے والی چیز ہے، لیکن آخرات فنا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہماری تو عمل ایسی ہے کہ ایک گلاس پانی کی بھی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم لوگ جو ہے جہنم کو دیکھ لے تو یہی سوچیں گے کہ اے اللہ، ہم نے دنیا کے اندر کتنی گناہ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم جو ہیں گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہم ندامت نہیں ہوتے، اپنی گناہوں کی جو ہے یعنی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے سے گناہ نہ ہو، تو ہم جو اللہ تعالیٰ کے طرف جو ہے رجوع نہیں ہوتے، تو کل قیامت کے دن تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گناہوں کو کیسے بخشائیں گے؟ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اگر گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف جو ہے رجوع ہو جائیں، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرات میں بھی کامیاب ہے۔
اے میرے بھائیوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے احکام کو اگر نہیں جانے تو تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جو ہے ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم لوگوں کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کو پہچانے اور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر چلے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمارے لیے جو ہے سیدھے راستہ بتائے گئے ہوئے ہیں۔ سیدھے راستہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر چلنا چاہیے اور اللہ کی احکام کو ماننا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اگر اللہ کی نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز پر اگر نہیں چلیں گے، اللہ کی احکام کو نہیں مانیں گے، تو دنیا اور آخرات میں دونوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہماری گناہ معاف نہیں ہوئی، اگر ہم کو یہ موقع ہے کہ ابھی میں توبہ کر لوں اور اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہو جاؤں اور اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی چیز راستے پر نہ چلوں، تو میرے لیے دنیا اور آخرات جو ہے دونوں برابر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستہ بتائے گئے ہوئے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے انعام فرمایا ہے کہ اے بندے، تمہارے لیے انعام یہ ہے کہ تم جو چاہو گے وہی دیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیز پر نہیں چلیں گے تو ہم لوگوں کو کیسے ملنے والی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس راستے پر غضب نازل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم وہی راستہ اختیار کر لیے ہیں۔ حلال حرام کو نہیں پہچان رہے ہیں، مال کی زکوٰۃ کو نہیں پہچان رہے ہیں، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر نہیں چلیں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرات برابر اس لیے ہے کہ ہم خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنی مال کو جو ہے پاک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جو ہے حلال حرام کو نہیں پہچان رہے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں پہچان رہے ہیں، ایک انسان جو ہے دوسری کی حقوق کو نہیں پہچان رہے ہیں، ایک انسان جو ہے اپنی بھائی کی حقوق جو ہے وہ جو ہے امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو اس کے لیے دنیا اور آخرات میں جلیلی جلیل ہے۔ جب تک کہ وہ اپنی احکام کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کی رسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز پر عمل نہیں کریں گے تو ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے خسارہ یہ ہے کہ ہماری بتائی ہوئی چیزوں پر تم نے عمل نہیں کیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتا ہے، پہلی حدیث ہی آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمہارے عمل کے اوپر دار و مدار کیا جائے گا، تمہاری عمل کو ڈھونڈا جائے گا، تم نے کون سی کام اچھے کیے، کون سی کام برا کیے، تم نے دوسرے کی حقوق کس طریقے سے ادا کیے، کس طریقے سے ادا نہیں کیے۔ آج اگر ہم کسی سے پیسے ادھار لیتے ہیں تو ان کو دینے کا نام نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی مغروری آئی ہوئی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسری کی مال کو ہم کس طریقے سے ہڑپ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ممکنات نہیں بتایا ہوا ہے کہ تم جو ہے دوسرے کی چیزوں کو ہڑپ کر لو، یہ ایمانداری نہیں کہتی ہے، یہ اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک کہ میں اپنے
کمائی کے اندر جو ہے حلال پیسے نہیں لائیں گے، حلال کمائی نہیں لائیں گے تو دنیا میں بھی خسارت ہے اور آخرت میں بھی خسارت ہے، ہماری مال جو ہے ہم کو ساتھ نہیں دے گا۔ ہمارے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فرشتے منتخب کی ہوئی ہے کہ برائی کو الگ طریقے سے لکھتے ہیں اور اچھائی کو الگ طریقے سے لکھتے ہیں، جن کا نام قرآن کے اندر دیا گیا ہے کرامین و کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے بندے تم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ دو فرشتے جو ہے منتخب کیے ہوئے ہیں کرامین و کاتبین، ایک جو ہے اچھے عمل کو لکھتے ہیں، ایک جو ہے برے عمل کو لکھتے ہیں، تو تمہارے اچھائی کم ہوتی ہے اور برائی زیادہ ہوتی ہے، اور جب برائی زیادہ جس انسان کے اندر ہو جائے گا اسی کو جہنم لے کے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، ہم اگر پے در پے یہی سوچے کہ نہ برائی نہ کرے اور اللہ کی احکام کو مانے، اللہ کی رسول کی بتائی ہوئی چیز کو مانے، تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابی سے لے کر تابع تابعین سے لے کر بزرگان دین سے لے کر علماء صلحاء بزرگان دین جو ہیں سبھی بتاتے ہیں کہ جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بتائے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی عمل ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سیدھے راستہ کو چھوڑ کے جو ہے غلط راستہ اختیار کر لیے ہیں، تو ہمارے لیے دنیا اور آخرات جو ہے دونوں میں بربادی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے جنت کے حقدار کیسے بنیں گے؟ ہم لوگ جو ہے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فرمائیں گے کہ اے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک اپنی دل میں نہیں لائیں گے تب تک وہ سچا مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو ہیں آخری نبی کو ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ سبھی نبیوں نے جو ہے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے جو ہے کتنے روئے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت بنا کر بھیجے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے اس کی اہمیت نہیں جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو ہے دنیا اور آخرات میں دونوں میں بربادی ہے۔ قرآن میں آخری پارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے تمام چیزوں میں جو ہے خسارہ ہی خسارہ اختیار کر لیے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم لوگوں کی اچھائی جو ہے دکھے گا نہیں جب تک کہ آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز پر نہیں چلیں گے، ان کی احکام کو نہیں مانیں گے، تو دنیا میں بھی جلیل ہونے والے ہیں اور آخرات میں بھی جلیل ہونے والے ہیں۔ اے میرے بزرگان دین اور دوست، سبھی سے میرا گزارش یہ ہے کہ نماز کو جو ہے قائم کرے اور مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ مال کی زکوٰۃ اگر ہم ادا نہیں کریں گے اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیز پر عمل نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے میں قاصر ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم لوگ کیسے منہ دکھائیں گے کہ ہم کو مال تو دیا ہے لیکن ہم نے صحیح جگہ میں خرچ نہیں کر پائے،
صحیح جگہ کی مطلب یہ ہے کہ مال کی جو ہے زکوٰۃ نکالے، اور ہماری جو ہے سب سے پہلا عمل جو ہوئے گا وہ نماز ہوئے گا، اور نماز سے ہم اتنی غافل ہیں کہ نماز کا اہمیت ہی نہیں جانتے۔ جب تک کہ جو بندہ نماز کو قائم نہیں کرے گا اس کی تمام عمل جو ہے خراب ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگان دوستو، جب ہم نماز کو صحیح طریقے سے نہیں جانیں گے اور نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرات میں دونوں میں ذلیل ہونے والے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ہم یہی وعدہ کریں کہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو اہمیت بتائی ہوئی ہے، مال کی زکوٰۃ کی جو اہمیت بتائی ہوئی ہے، اگر ہم وہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی راستے پر چلتے ہیں تو دنیا اور آخرات ہمارے لیے جو ہے غلام بن جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں اور دوستو، میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرے اور اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر چلے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی ہے۔ میں یہی بول کر جو ہے آپ لوگوں سے اگر سمجھ میں آیا تو ہم لوگ جو ہے نماز کی پابندی کرے اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔